نمبر دو، دوسری چیز یہ ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے۔ نمبر دو، رمضان کا مہینہ ہو یا عام مہینے ہو، روزے کی حالت میں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ کے روزے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور ایک تو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حضور سچی توبہ نہ کرو گے تو آپ کی یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو یہ اس چیز کا حق نہیں بنتا، آپ مسلمان ہوں، آپ ایماندار ہوں، آپ مومن ہوں، آپ متقی پرہیزگار ہوں، تو آپ جھوٹ بولیں تو یہ جھوٹ مسلمان کو نہیں سجتا۔ اس لیے آج معاشرے میں دیکھ لیں، ہر انسان جھوٹ بولتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ دکان پر بیٹھے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ دیکھنے میں آیا ہے ایک انسان تھا، مسلمان تھا، اس نے کیا کیا، وہ پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دی۔ جب اس نے داڑھی رکھ لی، اس کی داڑھی مکمل ہو گئی، تو چند مہینوں کے بعد دیکھا وہ اسی انسان نے اپنی داڑھی کو دوبارہ کٹوا دیا۔ تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں ایسا گناہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے دی، پھر آپ نے داڑھی کٹوا دیا، اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو، بات دراصل یہ ہے، میں دکانداری کرتا ہوں، دکان پر بیٹھتا ہوں، مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو اس لیے مجھے حیا آتا ہے داڑھی میرے چہرے پر ہو اور میں جھوٹ بولوں، تو اسی وجہ سے میں نے داڑھی کٹوا دی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ ہم نے داڑھی رکھی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نہیں، یہ جھوٹ اس وقت نہیں بولیں گے جب ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، کلمے سے ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں کلمہ حکم دیتا ہے کہ کلمہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اے مومن، اب تم مومن ہو چکے ہو، ایمان والے ہو چکے، اب آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہم نے غلط نظریہ بنایا ہوا ہے کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہم سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ بھئی جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو آپ پر پھر یہ لازم ہو جائے گا، آپ جھوٹ سے پرہیز کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ داڑھی کا تعلق جھوٹ سے نہیں ہے، جھوٹ کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھ چکے مسلمان ہیں تو آپ پر پھر حق نہیں بنتا آپ جھوٹ بولیں، اور جھوٹ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر، انسان کو بہت بڑی مصیبت میں کھڑا کر دیتا ہے، انسان میں فتنے فساد برپا کرنے والا گناہ ہے، اور لڑائی جھگڑا کرنے والا یہ گناہ ہے جھوٹ۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی بزدل ہو سکتا ہے، میرا امتی گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، باقی تو گناہ کر سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، اس سے اور کمیاں کوتاہی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرا امتی ہو، میرا کلمہ پڑھنے والا ہو، پھر وہ جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے والا میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ آپ خود اندازہ کریں، آپ جب جھوٹ بولیں گے یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولے گا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، جب آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں اس بات کو، یہ بات ہر وقت ہوگی تو مجھے تو امید ہے انشاءاللہ آپ جھوٹ سے بچیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ رہیں گے، اگر حضور کے امتی نہیں ہیں تو پھر آپ اللہ اکبر جہنم کے مستحق بن جائیں گے، جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں روزے کی حالت میں ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر گناہ آتا ہے کہ ہم نے روزے کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں میں دوسرے نمبر پر ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جو مرضی ہو جائے، چاہے نقصان ہو رہا ہے، چاہے جو مرضی ہو رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سچ بولنا ہے۔ سچ بولنے کے بہت فائدے ہیں، سچ بولنے کی بہت برکتیں ہیں، سچ بولنے کا بہت بڑا اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے بہت بڑے گناہ ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں
کو جھوٹ سے بچانا ہے اور ہم نے اپنے بیوی بچوں کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ جب ہمارا پورا معاشرہ سچ بولنے والا ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ جب ہم جھوٹ بولیں، ہم دکان پر جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گھر جھوٹ، کاروبار کھیتی باڑی میں جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر مال پیسہ ہونے کے باوجود ہمارے رزق میں برکت نہیں رہے گی۔ بھی برکت تب آئے گی جب ہم سچ بولیں گے۔ ہم مزدوری بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، پھر ہم اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ بولنے والا اس چیز کا توقع نہ کیا جائے کہ میرے رزق میں برکت ہے۔ نہیں بھائی، آپ لاکھوں کروڑوں روپے کما لیں، آپ کے رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ برکت اس وقت آئے گی جب آپ دنیا کے بھی کام کریں گے اور سچ بولیں گے، تو پھر آپ پر آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ تو روزہ ہمیں اس چیز کی حکم دیتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ سچی توبہ کر لیں، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب بھی بولیں گے سچ بات بولیں گے، سچ کہیں گے، تو انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر ثواب دے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو دوسری چیز جس سے ہم نے بچنا ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔